بچہ جو بچوں میں کھیل کود سے مصروف تھا، کھیل کود کو چھوڑتا ہے، گھر دوڑا جاتا ہے، کمرے میں داخل ہوا، تلوار لٹک رہی ہے، دھیان سے تلوار کو نکالا، ننگی تلوار لیے بائی کی طرف دوڑا ہے، ننگے پاؤں ہے، اور جذبات ایسے کہ جوتا پہننا یاد نہ رہا، مکہ کی پتھریلی گلیوں میں ننگے پاؤں دوڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس طرف کو جا رہا ہے جس طرف سے خبر آئی تھی فلاں گھاٹی کے پاس حضور کو شہید کیا گیا ہے۔ ایک گھاٹی بڑھا، سامنے امام الانبیاء کا دیدار ہوا، نگاہ مصطفیٰ اس ننھے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہے۔ آپ نے پوچھا زبیر تم ہاتھ میں ننگی تلوار لیے، ننگے پاؤں لیے کس ارادے سے ہو؟ مکہ کی گرم پتھریلی زمین ہے، نوکدار پتھر ہے، زبیر کے پاؤں میں زخم بن چکے ہیں، پاؤں سے خون جاری ہے، اور یہ ننھا صحابی تلوار ہاتھ میں لیے امام الانبیاء کے سامنے ہے۔ سرکار امام الانبیاء پوچھتے ہیں زبیر یہ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، ارادہ کیا ہے؟ تو زبیر نے عرض کیا اللہ کے نبی مکہ میں خبر مشہور ہوئی ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا۔ سرکار کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آئی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا زبیر اگر یہ خبر سچی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ زبیر جواب میں کہنے لگے اور کان کھول کے سنیے، اپنا احتساب کرتے ہوئے سنیے، کیا ہماری یہ جذبات ہیں، کہ ہماری اولادوں کا یہی مزاج ہے، کہ ہماری اولادوں کی یہی تربیت ہے؟ وہ 12 سال کا بچہ امام الانبیاء کے سوال کے جواب میں عرض کرنے لگا حضور اگر یہ خبر سچی ہوتی تو رب کعبہ کی قسم زبیر اپنی تلوار سے مکہ کے کافروں کی گرد میں اتنی اتارتا کہ مکہ کی گلیاں ان کی نہروں میں تبدیل ہو جاتی۔ اللہ کی طرف سے جبریل امین آئے، آج امام الانبیاء کو سلام پیش کیا اور اس بچے کی حق میں اللہ کا سلام پیش کیا۔ امام الانبیاء نے اپنی کملی اتار کے اس ننھے زبیر کو عطا کر دی۔ یہ ننھا زبیر امام الانبیاء کا جانشار بنا، یہ ننھا زبیر امام الانبیاء کا وفادار بنا، یہ ننھا زبیر امام الانبیاء سے وفاداری کے اظہار کے لیے تلوار لیے نکل کھڑا ہوا۔ وجہ ماں کی تربیت تھی، ماں نے سکھایا تھا بیٹے تو میرا باپ بھی ہے، امام الانبیاء کا پہلے ہے، بیٹے تو اپنی جان کا باپ بھی ہے، نبی آخر الزماں کا پہلے ہے۔ یہ آج کی عورت اپنی اولاد کی تربیت میں یہ بات داخل کرتی ہے، آج کی عورت اپنی اولاد کو نبی پہ جانشاری سکھاتی ہے، نبی سے وفاداری سکھاتی ہے، نبی علیہ السلام سے محبت سکھا پاتی ہے۔ آج تو ماؤں نے تربیت کی تو اپنے لیے اپنی محبت سکھائی ہے، اپنے شوہر کی، بچے کے باپ کی محبت سکھائی ہے۔ کاش ہم نبی کو مانتے تو صحابہ کی طرح مانتے، کملی والے کو مانتے تو صحابیات کی طرح مانتے، اور خود بھی نبی پر فدا ہوتے اور اپنی اولادوں کو بھی جانشاری سکھاتے، اپنی اولادوں کو بھی وفاداری، نبی کی وفاداری سکھا دیتے۔ امام الانبیاء پر ایمان، اس کا مطلب فقط یہ نہیں کہ ہم نے حضور کو مان لیا، اس کا مطلب فقط یہ نہیں ہم نے حضور کو نبی خاتم الانبیاء مان لیا۔ ماننے کے بعد حقوق کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ جیسے باپ کو فقط مان لینا کہ آپ میرے ابا ہیں کافی نہیں ہے، ماں کو مان لینا آپ میری اماں ہیں کافی نہیں ہے، شوہر کو مان لینا آپ میرے شوہر ہیں کافی نہیں ہے، بلکہ حق کو ادا کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ صحابیات نبی کو مانتے ہیں تو امام الانبیاء کے حق کو بھی ادا کرتے ہیں۔ بدر کے میدان میں ابو جہل پہ حملہ کرنے والے وہ عبداللہ مالک سے عوف نہیں تھے، وہ جناب ابو بکر نہیں تھے، وہ جناب عمر نہیں تھے، وہ علی مرتضیٰ نہیں تھے، وہ جناب حضرت سعد و سعید نہیں تھے، طلحہ نہیں تھے۔ اگر بدر میں ابو جہل کو سب سے پہلے کس سے پوچھا ہے معاذ الموقف ہے، وہ افرا کے 7 بچے ہیں، 7 کو افرا نے بدر کے میدان میں اتارا ہے، جاؤ نبی کے ساتھ وفاداری کرو۔ کیسی کلیجہ تو ماں کا، 7 بیٹے تھے، 7 کو نبی سے وفاداری کے لیے، 7 کو نبی کی چوکیداری کے لیے، 7 کو نبی پر جانشاری کے لیے، 7 کو نبی کا ساتھ دینے کے لیے بدر کے میدان میں اتار دیا۔ اسی کے 2 چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر اور قد اتنا ہے، تلوار لے کر چلتے ہیں تو تلوار زمین پر اگر کھاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ ہے، ان کی بات ہے، وہ فرماتے کہ میں نے بدر کے میدان میں اپنے دائیں دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ ہے، بائیں دیکھا تو چھوٹا بچہ ہے، مجھے خیال آیا
اگر دشمن نے مجھ پہ حملہ کر دیا تو یہ بچے میرے ساتھ جنگ نہیں کر پائیں گے، یہ بچے میرے ساتھ دشمن پر حملہ نہیں کر پائیں گے، یہ بچے میرے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ گویا میں اس میدان میں یہاں پر اکیلا ہوں، دائیں بھی بچہ ہے بائیں بھی بچہ ہے۔ ابھی یہ خیال میرے ذہن میں آیا ہے، دائیں طرف والا بچہ بولا چچا جان، میں نے کہا لبیک، بھتیجے بتاؤ چچا جان ابو جہل کون ہے، ابو جہل کہاں پہ ہے؟ ابھی میں اس کو جواب دے رہا ہوں کہ تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے۔ اس نے مجھے عجیب بات کہی، چچا جان ہمیں ہماری ماں نے بتایا ہے، ہمیں ہمارے اور معاشرے نے بتایا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کا دشمن تھا، ابو جہل امام الانبیاء کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ آج ہم نبی کا انتقام بن کر اس پر برسیں گے، اس کو واسطے سے تجسس کریں گے، نبی کا بدلہ لیں گے، نبی سے وفاداری کریں گے، نبی پر جان نثاری کریں گے، اپنی جان اور یہ زندگی جان نبی پر بار جائیں گے۔ ابھی یہ بات کر رہا ہے، بائیں طرف والا بچہ بھی بولا چچا جان ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے بھی ایسی بات کہی، اتنے میں ابو جہل سامنے آ گیا۔ میں نے کہا وہ تمہارا مطلوبہ دشمن ہے۔ عبد الرحمان کی انگلی ابو جہل کی طرف بڑھی، وہ دشمن ہے۔ پھر فرماتے پتہ نہیں میرا ہاتھ پہلے نیچے آیا یا بچے اس تک پہلے پہنچے ہیں۔ یہ اسلام کا بڑا دشمن ابو جہل، اس کے قاتلوں میں پہلے قاتل، اس کو واسطے جہنم کرنے والوں میں پہلے دو یہ بچے ہیں۔ ان بچوں کی تربیت ان کی ماں نے کی تھی، ان کی گٹی میں محمد رسول اللہ کی محبت تھی، ان کی گٹی میں امام الانبیاء کا عشق تھا، ان کی گٹی میں نبی سے وفاداری تھی، ان کی ماں لوہریاں دیتی تھی، نبی کی عظمت بتایا کرتی تھی، ان کی ماں نے تربیت کی تھی، بیٹے تم میرے نہیں ہو، امام الانبیاء کے ہو، بیٹے تم باپ کے نہیں ہو، رسول اللہ کے ہو، خاندان کے نہیں ہو، نبی آخر الزمان کے ہو، بیٹے تم اپنے نہیں ہو۔ اگر تم بچپن میں حضور پر فدا ہوئے تمہاری شہادت ہے، جوانی کو پہنچے جوانی حضور کے نام کر کے تمہاری شہادت بن گئی ہے۔ جب جس عمر میں تم نبی پر جان نثاری کر گے تم شہادت بن کے لاؤ گے۔ نبی سے بے وفائی نہ کرنا، نبی کی جان نبی پر جان نثاری سے کوتاہی نہ کرنا۔ یہ ماں تھی جس ماں نے بچوں کی تربیت کی ہے۔ انس کو اس کی ماں ام سلیم نے نبی کی خدمت میں بھیجا ہے، عبد الرحمان کو ان کی والدہ نے بھیجا ہے، عبداللہ کو ان کی والدہ نے بھیجا ہے، جناب ابن مسعود کو ان کی ماں نے بھیجا ہے۔ یہ بچے نبی علیہ السلام کے خادم تھے، یہ بچے نبی کے جانثار تھے، یہ بچے نبی پر فدا تھے، تو ان کی ماں کی تربیت تھی۔ ماں نے صرف قرآن نہیں پڑھایا تھا، ماں نے صرف یہ درس نہیں دیا تھا کہ تم مسلمان ہو، ماں نے اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اتاری تھی۔ وجہ ماں نے خود اللہ کی محبت سے سرشار تھی، ماں نے ان کے دلوں میں محمد رسول اللہ کی محبت اس فدائیت اتاری تھی۔ وجہ یہ مائیں خود نبی علیہ السلام پر فدا تھی، نبی پر جان نثار تھی، نبی کی عاشقہ تھی، نبی سے محبت کرنے والی تھی۔ کاش آج کی ماں بھی اللہ سے محبت کرنے والی بن جائے، کاش آج کی ماں بھی نبی کی عاشقہ بن جائے، کاش آج کی عورت بھی اپنی اولاد کی تربیت کرے تو امام الانبیاء کی محبت اس کے سینے میں اتار دے۔ کاش آج کی ماں اپنے بچے کو نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جوڑنے والی بن جائے، لیکن تبھی ہوگا جب ماں ایسی ہوگی، تبھی ہوگا جب ماں کا کردار ایسا ہوگا، جب ماں کا دعویٰ، ماں کے زبانی بات دل کی ترجمان بنے گی اور دل میں یہی بات ہوگی ہم حضور کے ہیں، ہم حضور کے دین کے ہیں، ہم نے حضور کے دین پر عمل کرنا ہے، ہم نے حضور کے دین کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے حضور کے دین کا دفاع کرنا ہے۔ اگر ماں بے حیائی میں پڑ چکی ہو، بے حیائی میں پڑ چکی ہو، خود موبائل کا گندا ننگا استعمال کرے، چاہے میرا بیٹا باعزید بستانی بن جائے نہیں ہوگا، چاہے میری بیٹی رابعہ بستی بن جائے نہیں ہوگا، ماں کی خلوت ناپاک ہو بیٹا باقی کی راہ پر آ جائے، ماں نجس ہو بیٹی پاک ہو جائے نہیں ہوتا، پھر نہیں ہوتا۔ ماں کا سر اولاد پر ہے، ماں کی خلوتیں پاک ہوں گی، بیٹی کی خلوتیں پاک ہو جائیں گی، ماں متقی ہوگی، بیٹا تقوی کی راہ پر آ جائے گا، ماں پر ایزگار ہوگی، بیٹی پر ایزگاری کو سمجھے گی۔ اگر ماں کی بے راہ روی پہ ہے، ماں کی بے حیائی پر ہے، ماں کی نماز نہیں پڑھتی، ماں کی قرآن نہیں کھولتی، ماں کی ذکر نہیں کرتی، ماں کی اللہ سے عاشقانہ تعلق نہیں رکھتی،
ماں ہی اپنے پیدا کرنے والے پروردگار پر فدا نہیں ہے، اپنے باپ نبی پر فدا نہیں ہے، تو اولاد دین پر کیسے آئیں گی، اولاد نبی پر کیسے کٹیں گی؟ آپ وہ مائیں فدا جو نبی پر فدا تھی، وہ ام سلیم تھی جو احد کے میدان میں ننگا خنجر ہاتھ میں لیے نبی کی چوکیداری کر رہی ہے، نبی کے دائیں بائیں پھر رہی ہے۔ ان سے قبلی والے نے پوچھا تھا ام سلیم تمہارے ہاتھ میں ننگا خنجر ہے، ارادہ کیا ہے؟ تو ام سلیم نے جواب میں یہ نہیں کہا اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے خنجر ہاتھ میں رکھا ہے، اپنے باپ کی حفاظت کے لیے خنجر ہاتھ میں رکھا ہے، کوئی میرے بیٹے پہ حملہ نہ کر دے، اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے یہ خنجر ہاتھ میں ہے، کوئی میرے بھائی پر حملہ نہ کر دے، اپنے بھائی کے دفاع کے لیے یہ خنجر ہاتھ میں ہے۔ وہ ننگا خنجر ہاتھ میں لیے ام سلیم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا حضور یہ ننگا خنجر ہاتھ میں ہے، اور اس لیے کوئی آپ کا دشمن آپ کی طرف بڑا تو اس خنجر کے ساتھ اس دشمن رسول کا پیٹ جا کر دوں گی۔ تبھی تو ام سلیم کو اللہ نے انس جیسا بیٹا دیا، تبھی تو ام سلیم کو اللہ نے طلحہ دیا، تبھی تو ابو طلحہ کی نسبت ان کے ساتھ ہوئی۔ امام الانبیاء پر یہ عورتیں صرف ایمان کا تعلق نہیں رکھتی، فدا تھی۔ ام عمارہ جنگ عہد میں امام الانبیاء کی وفادار ہے، آپ کی دائیں سے بھی آپ کے بائیں سے بھی